میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اس وقت وظیفہ زون دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جنگ بدر کا سیکنڈ پارٹ یعنی دوسرا حصہ بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نبوت کے 5ویں سال ایک روز ابو جہل ملعون نے سرور کائنات فخر موجودات کو زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو ابھی تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ کی کنیز نے ابو جہل کی اس قبیح حرکت سے آگاہ کیا۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر کمان کو اس زور سے مارا کہ ابو جہل لعین کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ اس کام سے فارغ ہو کر سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ابو جہل سے انتقام لینے کا قصہ بیان کیا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان کی پرواہ ہی کب تھی جو اپنے ذاتی انتقام کی خوشی ہوتی۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، مجھے تو خوشی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھا تو سر تسلیم خم کر دیا اور دولت اسلام سے مشرف ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کرنا تھا کہ قریش کی آتش عناد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو چند لوگ مل گئے ہیں انہیں کسی وقت بھی ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک جری اور بہادر شخص بھی آپ کا غلام بن چکا ہے تو انہیں خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور اس صورتحال سے نپٹنے کی تجاویز کو زیر غور لایا گیا، اور پھر اجتماعی طور پر فیصلہ ہوا کہ عمر ابن خطاب، جو کہ زبردست جنگجو، دلیر اور بہادر شخص ہیں، وہ جائیں اور خاموشی سے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ عمر ابن خطاب کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اسی وقت ننگی تلوار لیے آستانہ رسول کی طرف چل دیے۔ راستے میں اپنی ہمشیرہ، اپنی بہن صاحبہ سے قرآن عظیم کی چند آیاتیں سنی تو وہیں دل ہار بیٹھے، اور پھر سر لانے والا سر دینے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر کو بڑی شفقت و محبت سے حلقہ بکوش اسلام کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی بجائے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائیں، اور اگر قریش مکے نے کچھ اعتراض کیا تو عمر کی تلوار ان کی گردنوں پر ہوگی۔ اسی روز حرم محترم میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ علی اعلان نماز ادا کیا۔ عمر کی حق پسندی سے بڑھی اسلام کی شوکت، عمر کی حق پسندی سے بڑھی اسلام کی شوکت، علی اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت۔ اہل اسلام کے علی اعلان نماز ادا کرنے سے مشرکین مکہ کو زبردست دھکا لگا، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آ رہے ہیں، مگر جب انہوں نے عمر کو امام الانبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں دیکھا تو تڑپ کر رہ گئے۔
اسی دن سے کفار مکہ کی مخالفت تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ باقی اسلام اور اہل اسلام پر ہر قسم کے تشدد کو روا رکھا گیا اور دن رات اس کوشش میں بسر ہونے لگے کہ جس طرح بھی ہو اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ حتیٰ کہ ان کے مظالم کی شدت دیکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جشع کی طرف جانے کا حکم فرما دیا۔ آپ کے اکثر ساتھی جشع کی طرف چلے گئے۔ قریش مکے کو یہ بات شدید ناگوار گزری۔ انہوں نے مسلمانوں کو جشع میں ختم کرنے کے پوری کوشش کی، مگر شاہ جشع کے دربار میں ان کی کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ کافروں کی اس ذہنی شکست نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور آتش عناد کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر ان تمام ذہنی اور عملی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا۔ حضور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محسن مروی اور حفاظت و صیانت کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کو کہنے لگے کہ تم اس کا ساتھ دینے سے باز نہیں آتے تو ہم تیرے ساتھ مقاطع کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور تمام بنو ہاشم کو سوائے ابو لہب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور ان لوگوں پر سامان خورد و نوش کی رسد پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ 3 سال تک کا یہ صبر آزما عرصہ کس طرح گزرا، مورخ اسے بیان کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے۔ کفار مکے کے خیال میں اسلام پر یہ آخری ضرب تھی، مگر اسلام تو آزمائش اور ابتلا کی بھٹی میں کندن بنتا جا رہا تھا۔ بالآخر کفار کو مجبور ہو کر خود ہی یہ محاصرہ توڑنا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعیب ابی طالب سے رہائی ملے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی مونس غمخوار رفیق حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا داغ مفارقت دے گئیں۔ یہ جان کا صدمہ ابھی تازہ ہی تھا کہ آپ کے غمخوار مددگار چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ مورخ جب ان پہ در پہ آنے والے واقعات کی کڑیاں ملاتا ہے تو دم بخود رہ جاتا ہے۔ بہرحال بانی اسلام اہل اسلام پر انتہائی کٹھن وقت تھا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کے زمانے میں قریش جو کچھ نہ کر سکے تھے اب اس کا آغاز کر دیا۔ آپ کے مکان پر سنگباری کی گئی، آپ کے سر انبر پر بحالت نماز مٹی پھینکی گئی، آپ کے دروازے پر غلاظت کے ڈھیر لگائے گئے، حتیٰ کہ جہاں تک بھی ان بدبختوں کا بس چلتا شمع اسلام کو گل کر دینے کے در پہ رہے۔ دین کا انات تمام دشمنیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عداوت ہے جس میں باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہی حال کفار مکہ کا تھا۔ ان شریروں نے مسلمانوں کے خلاف ایسی یورشیں برپا کیں کہ اہل ایمان کا عرصہ حیات تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کیے جانے والے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اہل مدینہ کے دلوں کو کھول دیا اور آپ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ چنانچہ حبیب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا کو تشریف لے گئے۔ حالات کی سنگینی
کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا شب ہجرت سے ان لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور محاصرین میں تمام قبائل کے جری جبان موجود تھے تاکہ آپ کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے پر عائد نہ کی جا سکے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے، شہادت الوجوہ کہتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی پھینک کر ان کے درمیان سے گزر گئے، اور ان کو نظر بھی نہ آئے، مگر وہ لوگ ساری رات کاشانہ نبوی پر سنگ باری کرتے رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ آپ اندر ہیں۔ صبح کو جب آپ کی جگہ انہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ملے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور مدینہ منورہ کو جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ جس طرح بھی ہو سکے شمع اسلام کو گل کر دیا جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیر و خوبی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل مدینہ میں سے مشہور قبائل میں سے کچھ لوگ پہلے ہی دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ جب حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھا کر آپ کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ کا اب خاص کام یہ بھی تھا کہ وہ مدینہ منورہ کے حالات کو جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ ادھر مدینہ منورہ کے اکثر یہودیوں کو بھی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا انتہائی ناگوار تھا۔ وہ جب آپ کے ساتھ انصار مدینہ کا حسن سلوک دیکھتے تو حسد سے جل جاتے۔ گروہ منافقین مدینے نے بھی مکمل طور پر آپ کی عداوت اور دشمنی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ بدبخت لوگ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر خفیہ راز معلوم کر کے مشرکین مکہ کی طرف منتقل کرتے۔ اسلام کا یہ دور بھی بڑا کٹھن تھا۔ اگرچہ انصار مدینے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والوں کی خدمت کرنے میں مثالی کردار ادا کیا، انہوں نے اپنی ہر چیز ان پر قربان کر دی، تاہم اتنے خاندانوں کو نئے سرے سے آباد ہونے میں بے شمار تکالیف مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی حالات میں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ منافقین مدینہ اس عرصے میں اسلام کے متعلق تجویز یہ کیا کہ یہ چند غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی ٹولی ہے جو کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو سکتی ہے۔ براہ راست لڑنے سے وہ اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کے اپنے ہی قبیلوں کے کئی لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے اس قسم کی سیاسی چالوں سے کام لینا شروع کر دیا کہ کبھی تو اپنی دولت کے بل بوتے پر غلہ اور اس قدر مہنگا کر دیتے کہ مسلمانوں کو قحط کی سی صورت سے دوچار ہونا پڑتا۔ بالآخر انہوں نے کفار مکہ کو پورے حالات سے باخبر کر دیا اور انہیں بتایا کہ اہل اسلام پر غربت کا شدید دور ہے۔ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو سواری نہیں، اگر نیزہ ہے تو ڈھال نہیں۔ اندری حالات اگر پوری قوت سے حملہ کر دیا جائے تو ہم لوگ بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو جہل لعین نے دین نے مکے میں یہ مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ جو مال زر سے بھرپور ملک شام سے آ رہا ہے، مسلمان اسے راستے میں لوٹ لیں گے۔ ابو جہل نے اس قافلے کی مدد کے بہانے مشرکین کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے مشرکین مکہ سے کہا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اپنے قافلے کی مدد کرو۔ ابو جہل لعین کا فریب کاری سے وہ لوگ جن کا مال و اسباب اس قافلے میں تھا اور جن کے اقربا قافلے کے ساتھ تھے، ان سب کے سینے میں آتش انتقام اناد شعلہ زن ہو گئی۔
ابو جہل کی اس چال سے 1000 جاں باز بہادروں کا خونخوار لشکر ابو جہل کے ساتھ تیار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑا، اور پھر جس قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا وہ قافلہ بھی واپس بخیریت پہنچ گیا، مگر ابو جہل کے دل میں شعلہ بپا کرنے والی بعض اناد کی چنگاریوں کو کیسے بجھایا جا سکتا تھا؟ اس لعین نے کہا، اب جو بھی ہو ہم اسلام اور اہل اسلام کا نام لوح ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ یہ ابلیسی لشکر برابر مدینہ رسول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس شیطانی لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور حالات سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ پوری قوت سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس کا نقشہ شاعر اسلام جناب حفیظ جالندھری نے اس طرح کھینچا ہے، سبحان اللہ۔ ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد مال اور زر، ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے۔ پھر مہاجرین میں سے حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید و دراں، نہیں مرنے سے ہم ڈرتے حبیب خالق یزداں، بالحمدللہ کہ ہم ہیں صاحب لولا کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت، کہ واللہ ہم سبحانہ دل غلامان محمد ہیں، ثنا خوان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں۔ پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ تاجدار کشور رسالت سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انصار کا یہ جوش اطاعت ملاحظہ فرمایا تو چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے دعائے خیر کی، اور پھر فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی، کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم فرمایا۔ جاں نثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت تیاریاں شروع کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو ان جانثار ساتھیوں کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے 80 میل دور تھا، جہاں پانی کے چند کنویں تھے، اور ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور پہنچے تو جیش اسلام کو شمار فرمایا۔ جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی، تھی ساری 313 فقط تعداد کی گنتی، کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو۔ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، آپ سنتے سنتے بور ہو جائیں گے، اس لیے تیسرا حصہ میں کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔